بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ یوسف میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور وہ واپس لوٹ کے اپنے باپ کے پاس آئے تو وہ اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو بھی ساتھ لے کر آئے جس میں خون کے داغ تھے۔ انہوں نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کو دکھا کر یہ کہا کہ جس چیز کا ڈر یعقوب علیہ السلام کو تھا وہی ہوا، یعنی ایک بھیڑیا نے آ کے یوسف علیہ السلام کو مار دیا۔ بلکہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان 10 بھائیوں میں ایگو بہت زیادہ تھا اور ان کو اپنی جماعت پہ بہت زیادہ فخر تھا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیونکہ ہم دوڑ کے مقابلے میں آپس میں لگ گئے، ہمارے غیر موجودگی میں بھیڑیا نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے باپ کو یہ بات سمجھا دیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کچھ ہو نہیں سکتا۔ ہم اتنے طاقتور 10 آدمی ہیں، ہماری جماعت اتنی پاورفل ہے، ہمارے ہوتے ہوئے تو اس کو کچھ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اپنے ایگو کی وجہ سے انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ ہماری غیر موجودگی میں ایک بھیڑیا نے آ کے یوسف کو کھا لیا۔ اس کے بعد حیرانگی کی یہ بات ہے کہ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے، لہٰذا ہم یوسف علیہ السلام کی قمیض ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو ہماری بات پہ یقین ہو۔ اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹوں کو یہ کیوں شک پڑا کہ ہمارا باپ ہم پہ یقین نہیں کرے گا؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو اپنے 10 بیٹوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کو شک ہے کہ ان کے 10 بیٹے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا جب باپ نے کبھی ایسی بات کی نہیں تو بیٹوں کو اس چیز کا شک کیوں تھا؟ یاد رکھے جب بھی کوئی انسان سچ بول رہا ہو تو ہمیشہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کی باڈی لینگویج، اس کے الفاظ، جیسچرز، انرجی لیول ایسے ہوگا کہ ہر انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعی سچ بول رہا ہے۔ لیکن جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو ہمیشہ اس کے اندر ایک شک ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ ہمیشہ اس خوف اور ڈر میں رہتا ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، لہٰذا وہ ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتا ہے، اور پھر آخر میں اس کے سٹوری میں اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ بندہ سچ نہیں بول رہا۔ اس کے الفاظ میں اور اس کی حرکت میں کانٹرڈکشن ہے، اور یہی چیز آپ ان 10 بیٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ 10 بیٹے واپس اپنے باپ کے پاس آئے وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کی جھوٹ کو پکڑ لیں گے، لہٰذا ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے مزید اتنے جھوٹ بولے کہ آخرکار ان کی سٹوری میں کوئی سینس نہیں تھا۔ یعنی اگر بھیڑیا نے واقعی یوسف علیہ السلام کو کھا لیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض کیسے بچ گئی؟ اس میں خون کے داغ تو تھے، لیکن ظاہر ہے بھیڑیا نے تو قمیض کو پھاڑ دیا ہوگا، تو قمیض کیسے صحیح حالت میں تھی؟ اور پھر اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ وہ 10 بیٹے اس چیز پہ پریشان ہو کہ جب ہم واپس جا کے باپ کو بتائیں گے تو وہ ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گا، ان کو زیادہ اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی کو ایک بھیڑیا نے کھا لیا۔ کیا اس وقت ان کو اس چیز پہ بہت زیادہ ٹراماٹائز نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور پھر اگر وہ اتنے زیادہ غمگین اور پریشان اور ٹراماٹائز تھے تو انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کی قمیض ہی کم از کم اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں؟ جو انسان اتنے شوق میں ہوتا ہے اور اتنے ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے وہ تو کبھی اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ تو ان 10 بھائیوں نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ کے اس کی قمیض کم از کم واپس لے جاتے ہیں؟ لہٰذا کیونکہ ان کے سٹوری میں کوئی سینس نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خواب کے مطابق وہ ایک پیغمبر بنیں گے، تو اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو ان کے 10 بیٹے بیان کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ الزام اپنے بیٹوں پہ ڈالتے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہوا، لیکن پھر بھی وہ اپنے 10 بیٹوں پر الزام ضرور لگاتے ہیں۔ اس کو بلکہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ تقدیر میں، پری ڈیسٹینیشن میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا، لہٰذا اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہتے تھے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن پھر اس بنیاد پہ ہم یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ پھر کسی بھی ظالم کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس نے جو کچھ بھی ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ اس انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی اجازت دو مختلف چیزیں ہیں۔
یعنی جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں رزق دینا چاہتا ہے۔ جب ہم حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی چاہت، اور اللہ کی ہر چاہت میں خیر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ظلم کرنا چاہے تو اللہ اس کو اجازت دے سکتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ چاہتا ہے کہ ظلم ہو، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اس چیز کو انکریج کرتا ہے، لیکن اللہ اجازت ضرور دیتا ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے گا تو اس کی ظلم کی وجہ سے کسی نہ کسی کو تو صبر دکھانا پڑے گا، اور صبر دکھانے کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ کسی نہ کسی کو گلٹ بھی محسوس ہوگا، اور اس گلٹ کی بنیاد پہ اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اور ساتھ ہی کسی نہ کسی کو سبق حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ کچھ اس چیز سے سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا جب کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ یہ چاہتے تھے، لیکن اللہ کے اذن سے ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ضرور یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ صبر کریں گے، اللہ سے مدد ضرور مانگیں گے، لیکن چاہے ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کے بیٹوں کا قصور ہے، انہوں نے ظلم کیا اور اس کی بنیاد پہ ان کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یوسف کو کنویں میں سے نکال کے مصر کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک عزیز اور ان کی بیوی یوسف علیہ السلام کو خرید لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ان کو شاید بعد میں کوئی نہ کوئی یوسف علیہ السلام سے فائدہ بھی ملے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کو یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر اللہ ہمیں قرآن میں یہ سمجھاتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اسٹیبلش کروا دیا تاکہ ان کو چیزوں کی سمجھ آئے، باتوں کی سمجھ آئے۔ لیکن اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کرنے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زمین پہ اسٹیبلش کیسے کروا دیا؟ اللہ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامنا کریں گے، اپنی پوری فیملی کو مصر کی طرف لے آئیں گے، بنی اسرائیل کا اسٹیٹس کو بھی بڑھا دیں گے اور اسلام کو بھی پھیلائیں گے۔ لیکن یہ تمام کام یوسف علیہ السلام نہیں کر سکتے اگر ایک عام انسان نے ان کو خریدا، یعنی ان کے لیے عزیز کے گھر میں رہنا بہت ضروری تھا تاکہ اسی بنیاد پہ وہ اکانومی کے بارے میں سیکھیں، ملک کو چلانے کے بارے میں سیکھیں۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو فلسطین سے آئے ہوئے تھے، بالکل ایک صراع میں اس سے پہلے رہتے تھے، ان کو جینا ضرور آتا تھا، ان کے پاس مورلز اور ویلیوز بہت زیادہ تھے، اسلام کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے، اللہ کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن ایک ملک کو کس طریقے سے چلاتے ہیں یہ وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کے لیے یہ چیز سیکھنا بہت ضروری تھا تاکہ بعد میں بادشاہ ان کو ایک ٹریجرر ہونے کی بنیاد پہ اپوائنٹ کر سکیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز کے گھر میں رہنا بہت ضروری اس لیے تھا کیونکہ اسی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام اسپاٹ لائٹ میں آ گئے تھے۔ ہر انسان کیونکہ عزیز اور اس کی بیوی کو جانتے تھے، لہٰذا وہ یوسف کو بھی جانتے تھے، اور یہ اسپاٹ لائٹ میں ہونے کی وجہ سے ہر انسان یہ گواہی ضرور دیتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر بھی بہت اچھا ہے اور وہ بہت سچے انسان ہیں، اور یہ چیز بعد میں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوئی جب وہ ایک نبی بنے۔ بلکہ یہی چیز آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اللہ اگر چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کسی کے گھر میں بھی پرورش حاصل کر سکتے تھے، لیکن فرعون کے گھر میں رہنا، اس کے گھر میں پرورش حاصل کرنا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ اس سے فرعون کا دل بہت زیادہ نرم ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جب موسیٰ علیہ السلام بعد میں ایک نبی بن کے، رسول بن کے واپس لوٹ کے آئے۔ پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے محل میں بار بار جانا، فرعون کو پیغام دینے کے لیے، یہ بھی ان کے لیے بہت آسان تھا کیونکہ تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے۔ اور پھر بالکل یوسف علیہ السلام کی طرح اسپاٹ لائٹ میں رہنے کی وجہ سے ہر انسان کی یہ گواہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار بھی اچھا ہے، وہ بہت آنیسٹ ہے، سچے انسان ہے، اور پھر یہی دل کی گواہی تھی جس کی وجہ سے ہر انسان یہ جانتا تھا کہ یہ واقعی نبی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اب ان تمام باتوں میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر اللہ چاہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رینڈملی یا ہیپ ہیزرڈلی نہیں کام کرتا۔ یعنی اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر میں نہ پرورش حاصل کرتے اور پھر بھی پورے مصر کے ٹریجرر بن جاتے، لیکن کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے بہت انٹلیکچوئل ہیں، ہمیں سوال پوچھنا بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں غور و فکر کرنا بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ ہیپ ہیزرڈ نہیں کام کرتے،
ہر چیز کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، بائی چانس نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے ہر چیز میں ایک پلان ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہونے کے ناطے ہم اللہ کے پلان پہ غور و فکر کرتے ہیں تو تبھی ہمارے اندر توکل آتا ہے۔ جب ہم پاسٹ میں جا کے غور و فکر کرتے ہیں اور پھر وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تب ہمیں اللہ کا بڑا پلان سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تب ہمارے اندر توکل ہوتا ہے کہ اگر اللہ تب بھی ایک پلان کے ذریعے ہماری مدد کر رہا تھا تو اللہ لازماً آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کی ہر چیز ہیپ ہیزرڈ ہونا شروع ہو جائے، بالکل رینڈم ہونا شروع ہو جائے، تو انسان کے لیے توکل رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ کا ترتیب سے چلنا، ایک پلان کے مطابق چلنا، آپ یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ کسی بھی ملک کی طرف بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے مصر کی طرف بھیجا، وہی جگہ جہاں پر اللہ جانتے تھے کہ کئی 100 سال کے بعد فرعون آئے گا، اور پھر اس وقت بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا بھیجنا بہت ضروری ہوگا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی پرورش کسی کے گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایک بہت بڑے عزیز کے گھر میں ان کی پرورش کی تاکہ وہ اسپاٹ لائٹ میں بھی آئیں اور ان کو اکانومی چلانے کے بارے میں وہ سیکھیں۔ اسی طرح اللہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر کبھی بھی نکال سکتا تھا، لیکن اللہ نے خاص اس وقت پہ کیا جب بادشاہ کے پاس ایک خواب آئی اور وہ کسی انسان کی تلاش میں تھے جو اس خواب کی تعبیر کر سکے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب دوبارہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ کبھی بھی ملاقات کروا سکتے تھے، لیکن اللہ نے خاص وہ وقت چوز کیا جب یوسف علیہ السلام پورے مصر میں سب سے بہترین اونچے پوزیشن پہ تھے اور ان کے 10 بھائی سب سے نیچے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی جتنی مرضی مشکل ہو، آپ کی زندگی میں کیوس نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ایک ترتیب کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کا ایک پلان ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ بالکل رینڈملی اور ہیپ ہیزرڈلی آپ کی طرف مشکلات نہیں بھیج رہا، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے۔ بس اگر آپ واپس اپنے پاسٹ میں جا کے دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ کی حکمت، اللہ کا پلان کی سمجھ آئے گی، اور اسی کے ذریعے آپ کے اندر مزید توکل آئے گا کہ جس رب نے اب تک آپ کی اتنی مدد کی، وہ رب ضرور آگے بھی آپ کی مدد کرے گا۔ السلام علیکم۔